تمام طرح کی تعریفیں، خوبیاں اور برائیاں، ہر طرح کی ستائش صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، جو ہر عیب و نقص سے پاک اور منزہ ہے۔ اس نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا، ان تمام مخلوقات کے اندر کمی اور نقص پائی جاتی ہے، جو اپنے ہر صفتوں میں بلند و بالا ہے۔ تعریف کی ساری قسمیں، ساری انواع صرف اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور ہم پر مختلف طرح کی نعمتوں کو نازل کیا، جو نعمتیں ظاہری بھی تھیں اور باطنی بھی۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور انسانوں کے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اتمام کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں کی ہیں، اگر ان نعمتوں کو ہم گننا شروع کر دیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرہ ہے۔ اس دنیا کے اندر بحیثیت انسان دو طرح کی حالتوں سے انسان گزرتا رہتا ہے، اور بہت کم لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ان دونوں حالتوں کو محسوس کرتے ہیں، ان کا ادراک کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ انسان نعمتوں میں رہتا ہے، مختلف طرح کی نعمتیں اسے میسر ہیں، ان نعمتوں کا احساس اسے اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حسن درجے کی ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب تینوں حضرات گرامی بیچ دوپہر کے وقت نکلتے ہیں، بلکہ کچھ روایات میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت ابوبکر سے ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں نکالا ابوبکر گھر سے؟ کہا اللہ کے نبی بھوکا ہوں، بھوک نے نکالا۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے بھی اسی چیز نے نکالا جس نے تمہیں نکالا۔ عموماً ہوتا ہے کہ مدینہ کی گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوگ دوپہر میں گھر سے نکلتے نہیں، کچھ دور جاتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب سے ملتے ہیں، ان سے بھی یہی سوال کرتے ہیں اور وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ تینوں حضرات چل پڑتے ہیں۔ ایک صحابی تھے ابو الہیثم ابن تیہان، خوشحال صحابی تھے، بڑے باغ والے تھے۔ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب کو لے کر دیکھتے ہیں کہ کوئی خادم وادم نہیں ہے، ان کی بیوی ام الہیثم وہاں موجود ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے انتہائی خوش ہو جاتی ہے، کہتی مرحبا، خوش آمدید، اللہ کے نبی تشریف رکھیے۔ پوچھتے ہیں ابو الہیثم کہاں؟ کہتی ہے کہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے، صاف پانی لانے گئے۔ اتنے میں ابو الہیثم آتے ہیں، اور جب ان
روشن چہروں کو دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کو، کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم آج کے دن مدینہ میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، دوڑ کے جاتے ہیں مختلف طرح کی کھجور کی ٹہنیوں میں سے کچھ کھجور لا کے دیتے ہیں جس میں رطب بھی ہے، خشک کھجوریں بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی سے تناول کیجیے۔ دوڑتے ہیں، چھڑی اٹھاتے ہیں اور اپنی بکریوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو ابو الحسن دودھ دینے والی بکری ذبح مت کرنا، بکری ذبح کرتے ہیں اور کھانا تیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور بھی ہے، کھانا بھی ہے اور میٹھا پانی بھی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہہ اٹھتے ہیں ظل بارد وماء بارد وتمور طیبۃ واللہ ان هذه من النعیم التي تسألون عنها یوم القیامہ۔ ٹھنڈی چھاؤں ہے، میٹھا پانی ہے اور پاکیزہ کھانا ہے کھانے کو، اللہ کی قسم یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم پوچھے جاؤ۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچنے کا انداز، یہ وہ نعمت جو ہم میں سے ہر شخص کو الحمدللہ تقریباً روز میسر ہے، یہ پینے کو صاف پانی میسر ہے، کھانے کو اچھا کھانا میسر، رہنے کو سایہ دار جگہ میسر ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں تم قیامت کے دن پوچھے جاؤ۔ تو نعمتوں کا احساس اور شعور اگر ختم ہو جائے تو یہ اس نعمت یا ان نعمتوں کی زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ بسا اوقات نعمتیں ہم سے چھنتی ہیں، ہم تکلیف اور عذاب سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ عذاب ہے، یہ تکلیف ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم ضرور بھی ضرور لوگوں کو ہلکے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس دنیا میں، بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ سکے، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ سکے۔ عذاب کا تذکرہ آتا ہے، قرآن کریم پڑھ جائیے، مختلف طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے۔ ہم سمجھتے کہ یہ کفار کے لیے سب، کہیں حمیم گرم پانی کا عذاب، کہیں غسلین ان کے زخموں کی پیپ کا عذاب، کہیں سلاسل بیڑیوں میں جکڑنے کا عذاب، کہیں اسفات تو کہیں سرابیل من قطران، کہیں زقوم تھوہر کا درخت، کہیں حمیم الغرض، یہ کہ مختلف طرح کے الفاظ آتے ہیں، عذاب کے مناظر ہمارے ذہنوں میں گھومتے ہیں، احساس نہیں ہے کہ کیا یہ عذاب صرف کفار کو ہوگا یا اس شخص کو بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طرح کے عذاب سے لوگوں کو دوچار کرتا ہے، کبھی عذاب حسی ہوتے جن کو انسان محسوس کرتا ہے۔ ہمیں نوح کو ڈبا دیا، غرقیاب کر دیا سیلاب میں، قوم عاد کو چیخ سے ہلاک کر دیا، قوم لوط کو اوپر سے لے جا کر کہہ دیجئے پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو یہ وہ عذاب تھے جن کو انسان محسوس کرتا ہے، اور کچھ عذاب حسی ہوتے ہیں جن کا احساس بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ حسی عذاب کا مطلب کہ ہمارے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جائے، اللہ کا کلام ہمارے دل کے اندر سرایت نہ کر سکے، کلام اللہ کی تاثیر سے ہمارے قلوب لرزے نہیں، تو سمجھیے کہ یہ عذاب کی ایک قسم جس عذاب سے ہم معنوی طور پہ دوچار ہو رہے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کی شان بتائی ہے سورہ انفال میں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومنوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کے آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اگر ہم محسوس نہیں کرتے تو سمجھیے کہ یہ بھی ایک عذاب کی ایک قسم۔ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی تو یہ بھی عذاب ہے، شیاطین ہم پر مسلط ہیں تو یہ بھی عذاب ہے۔ عذاب کی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ انسان اسے تصور نہیں کر سکتا۔
اللہ نے کہا افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون اوامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا لوگ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آئے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا صبح کے وقت آئے اور وہ کھیل کود میں لگے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی چال سے محفوظ ہو گئے؟ عذابات آتے ہیں میرے بھائی، ہم محسوس نہیں کر پا رہے. آپ دیکھیے کہ وہ شخص جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اگر وہ اسلام کے مطابق نہیں، اسلام کے اوپر نہیں ہے، تو چاہے وہ اس دنیا کا یا اس سوسائٹی کا سب سے اچھا شخص کیوں نہ ہو، اس کے لیے اس کی زندگی ایک عذاب ہے. کیونکہ اس کے سارے اعمال جو وہ کر رہا ہے اس دنیا کے اندر، اس کو اچھا سمجھتا ہے، وہ اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہو پا رہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. انہوں نے جو بھی عمل کیا ہم ان عملوں کو اڑتی ہوئی ریت بنا دیں گے. وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں چلتے، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، گمراہی کے راستوں کو اختیار کیا، بڑی محنت کرتے ہیں بدعت میں، گمراہیوں میں رہ کے بھی ان کی زندگی ان کے لیے ایک عذاب ہے جسے وہ محسوس نہیں کرتے. ان کی آنکھیں اس وقت کھلے گی جب حوض کوثر پر بلائے جائیں گے، اور جب فرشتے ان کو دھکے دے کر ہٹائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کہیں گے کہ یہ تو ہمارے امتی ہیں، وضو کے آثار سے پہچان لیے جائیں گے. تو اللہ کے نبی سے فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلیاں پیدا کر دی. تو جو لوگ بدعتوں میں منہمک ہیں اور گمراہیوں میں پڑے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ان کی زندگی ان کے لیے عذاب ہے. اسی طرح سب سے اہم نعمت صحت اور عافیت کی نعمت، صحت اور عافیت کی نعمت جس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا سوائے اس وقت جب ہم اپنی صحت کا کچھ حصہ کھو بیٹھے. پوچھیے ان پہ مریضوں سے جو صبح کرتا ہے یا صبح کرتے ہیں اور انہیں مان لیجیے کینسر جیسی موذی بیماری ہے والعیاذ باللہ، کیمو تھراپی کے ایک طویل اور مشکل عمل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. اس گھڑی اور کیفیت کو محسوس وہ کرتا ہے، اپنے آپ کا وہ کمپیئر کرتا ہے ان لوگوں سے جو صحت مند ہوتے ہیں. لگتا ہے اسے کہ زندگی کی ساعت کم پڑتی چلی جا رہی ہے. ہر آنے والا دن اس کے لیے ایک پیغام اجل ثابت ہو سکتا ہے. اس کی زندگی کا چراغ دھیرے دھیرے ٹمٹما رہا ہے. اس شخص سے پوچھیے جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ 1 سال جی سکتے ہو، تو اس کی زندگی کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی ہر ساعت یہ محسوس کرے گا وہ کہ کاش کہ 1 گھنٹہ انتہائی طویل ہو جائے تاکہ اس دنیا کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو سکے. پوچھیے ان لوگوں سے جو کڈنی یا اس طرح کی بیماریوں سے دوچار ہے، ڈائلیسس کرانے جاتے ہیں. اتنا مشکل پروسیس ہے کہ 4 گھنٹے بیڈ پہ پڑے ہیں بے جان. خون نکل رہا ہے جسم سے، ایک سرخ پائپ سے گزرتا ہے، ریفریش ہوتا ہے، پیوریفائڈ ہونے کے بعد پھر جاتا ہے بلو پائپ سے، پھر اس کے جسم میں جاتا ہے. کبھی محسوس کیا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تکلیف کے ہمارے جسم میں کیسا نظام رکھا ہے جو ہمارے جسم سے گندگی کو، فضلات کو، گندگیوں کو دور کرتا رہتا ہے. ایک کڈنی 10 لاکھ 1 ملین کہہ دیجئے فلٹرنگ یونٹس پر مشتمل ہوتا ہے جس کو نیفرون کہتے ہیں. اب بتائیے اللہ کا کیسا نظام ہے کہ تقریباً ایک دن میں علماء کہتے ہیں کہ 150 سے 180 لیٹر تک خون کی صفائی ہو سکتی. اور وہی مریض جسے کبھی کبھی ہفتہ میں 3 بار
ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے. مہینہ میں جوڑ لیجیے 12 بار, گھنٹوں میں جوڑیے تو 48 گھنٹے وہ اس حالت میں رہتا ہے, لگتا ہے کہ بے ہوش پڑا. اس کے ذہن پہ کتنے خیالات آتے ہوں گے کہ دنیا میں ان لوگوں کو کیسی نظروں سے دیکھتا ہوگا, رشک کی نظروں سے, جو لوگ صحت سے چل پھر رہے ہیں. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہیں لیکن وہ نہیں کھا سکتے. کسی کو شوگر کی وجہ سے, کسی کو بھوک نہیں لگتی, ساری نعمتیں میسر ہیں اور اس کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا. یہ ایک عذاب کی ایک قسم ہے. اور تب سمجھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو ترمذی کے اندر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یوم فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها, کہ جو تم میں سے جو شخص صبح کرتا ہے, امن سے ہے, گھر میں عافیت ہے, کسی طرح کا خوف نہیں, جسم میں ہر بیماری سے وہ محفوظ ہے, ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاؤں تلے لا کر رکھ دی گئی. محسوس کیجیے, یہ احساس جب تک رہے گا شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا. ہارون رشید مشہور بادشاہ گزرے, مشہور عابد زاہد شخصیت ابن السماک, ان کے پاس آتے ہیں. ابن السماک سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نصیحت کیجیے, نصیحت کیجیے. ہارون رشید اپنے لیے پانی طلب کرتا ہے, کہتا امیر المومنین رک جائیے اور ذرا مجھے بتائیے کہ پانی کے اس گھونٹ سے آپ کو روک دیا جائے, آپ شدید پیاس کے عالم میں ہو اور آپ کو پانی کا قطرہ ایک گھونٹ نہ ملے, تو اس پانی کے گھونٹ کو آپ حاصل کرنے کے لیے کتنی قیمت دو گے, اس کے لیے کتنے پیسے ادا کرنے پڑیں گے آپ کو؟ کہا جان بچانے کے لیے تو مجھ کو اپنی آدھی بادشاہت دینی پڑے تو میں دینے کو تیار ہوں پانی کو اس گھونٹ کی. آدھی بادشاہت, اور ہارون رشید کی بادشاہت سمجھ جائیے آج کا پورا مڈل ایسٹ کہہ دیجیے, اس زمانے میں ان کی بادشاہت میں شامل تھا, بلکہ سندھ تک کا علاقہ. تو کہا کہ آدھی بادشاہت دے دوں صرف ایک گلاس پانی کے لیے, یہ مجھے منظور ہوگا جب مجھے پانی کی ضرورت ہوگی. اور کہا کہ یہ بتائیے کہ جب پانی کا ایک قطرہ آپ کے جسم میں چلا جائے اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پانی کو, اس جو لیکوڈ ہے اس کو نکلنے کا ذریعہ نہ ہو پیشاب کے ذریعے, اور آپ بے چین ہیں تکلیف سے, تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کتنی قیمت دو گے؟ کہا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں اپنی پوری بادشاہت دینے کو تیار ہو جاؤں گا. کہا یا بتائیے کہ ایسی بادشاہت جو پانی کے گھونٹ اور پیشاب کے کچھ قطروں کی عوض بک سکتی ہے, اس بادشاہت کی کیا اہمیت ہے ہارون؟ جس کے لیے انسان سر کٹاتا ہے, جس کے لیے انسان نہ جانے کتنے معصوموں کا خون بہاتا ہے. کہا اتنا روئے بادشاہ کہ زار و قطار روتے رہے. یہ عبرت کا مقام ہے میرے بھائی. نعمتیں ہم پر آتی ہیں اور عذاب بھی آتے ہیں, محسوس نہیں ہوتا. یہ استشعار ہونا چاہیے, یہ احساس ہونا چاہیے, یہ ادراک ہونا چاہیے. اور جب ادراک ہوگا تو اللہ کی طرف عاجزی کا جذبہ پیدا ہوگا, لوٹنے کا جذبہ پیدا, تضرع اور گڑگڑانے کا جذبہ پیدا ہوگا, اور تب جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. دیکھ چاہیے کہ کیسی کیسی نعمتوں کو ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں النعم وحشیۃ فقیدوها بالشکر, یہ نعمتیں یہ وحشی جانور جیسے ہوتے ہیں, شکر سے اس کو باندھ کر رکھو, شکر سے باندھ کر رکھو. نعمتیں جب انسان کے اوپر آتی ہیں عموماً سرکش ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, ہرگز نہیں, انسان جیسے ہی خود کو مالدار سمجھتا ہے حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے, لوگوں پر ظلم کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگتا ہے. اور اسی لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم گزرے, کہتے تھے کہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کو محسوس کر لے گا تو اپنی زبان سے
اپنے دل سے اور اعضاء اور جوارح سے ان نعمتوں کی شکر ادا کرنے میں اگر لگا رہے تو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید اس کے اوپر اتمام کرے گا نعمتوں کا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ کے رب نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. ہم ان عذاب سے دوچار ہوتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے انہیں عذاب میں دھر دبوچا تو ان کی حالت تو یہ ہوئی کہ کبھی اللہ کے سامنے گر گرائے نہیں، کبھی روئے نہیں، کبھی عاجزی نہیں اختیار کی. بیماری آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں 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 ریزنز کی وجہ سے بیماریاں آئیں. نہیں، یہ عذاب، اور یہ ہلکا عذاب ہے. اگر یہ ہمارے پلٹنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اسی لیے اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہلکے عذاب سے اس لیے دوچار کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف پلٹ سکیں. تو پلٹنے کا مادہ ہونا چاہیے، پلٹنے کا مادہ ہونا چاہیے. بہت ساری نعمتیں ہمارے سامنے، نعمتوں کا احساس نہیں. کتاب اللہ کی کتاب سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت. لیکن اس نعمت کا احساس ہی اگر ہم چھوڑ دیں، 11 مہینے اس سے غافل رہے، اس کو ایک طرح سے سائڈ کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگی تنگ کر دیتا ہے. یہ سب سے افضل ذکر ہے قرآن کی تلاوت، اور سب سے افضل نعمت ہے. اگر اس ذکر سے ہم اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے، تو اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں. کہا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کے اوپر ہم ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے. تو زندگی میں ٹینشن، پریشانیاں، انقباض، لگتا ہے خوشیاں ہیں ہی نہیں. اگر یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں تو سمجھیے کہ یہ عذاب، کیونکہ سعادت اور خوشیاں اور اطمینان یہ ان لوگوں کو ان کے نصیب ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ہم انہیں ایک پاکیزہ زندگی عنایت کرتے ہیں. ایسی زندگی جو غم سے، تکلیفوں سے، ٹینشن سے، فیوچر کی پریشانیوں سے بہت زیادہ سوچ کے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں. لمبے لمبے پلانس بناتے ہیں کہ یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، حتیٰ کہ انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ زندگی کو محسوس کیجیے. اور یہ وہ مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے جو ہمارے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، ہمارے اندر چینجنگ پیدا کر سکتا ہے. اگر ہم نے اس مہینے سے استفادہ نہیں کیا تو سمجھیے پھر اور مہینوں میں ہمارے پاس فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع نہیں. ایک پروگرام بنائیے اپنی زندگی کا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کبھی حقیر مت سمجھیں. لوگوں کے فائدے آ سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں، کر جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح ترغیب کی حسن درجے کی روایت، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے کام آئے. تو اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو کریے. کہا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِ. اور سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تم کوئی خوشی جو کسی مسلمان کے دل میں تم داخل کرو، کسی مسلمان کی خوشی کی وجہ بن سکتے ہیں تو بنیے. یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کی زندگی کو صحیح معنوں میں ایک کامیاب زندگی میں بدل سکتی ہے. کہا یا کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہو، یا کسی کے قرض کی ادائیگی کر سکتے ہو. اور اگر میں کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. اس سے زیادہ افضل ہے کہ کسی مسلمان کی کسی حاجت کو، ضرورت کو میں پورا کروں. اور علامہ عطا کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اپنے مقام کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو کہ اللہ نے کن چیزوں میں تمہیں مشغول کر دیا ہے.
اگر آپ کا زیادہ تر وقت اللہ کی رضامندی کے کاموں میں جاتا ہے تو سمجھیے کہ انشاءاللہ آپ کا مقام اللہ کے ہاں عظیم ہے۔ یہ بزنس، یہ تجارت، یہ دنیا کی انہماکیاں اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، نماز کی ادائیگی سے نہیں روکتی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتی، تو یقیناً آپ خوش نصیب ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کہ یہ وہ لوگ مرد ہوتے ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کا بزنس اللہ کے ذکر سے، نماز کی قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادا کرنے سے نہیں غافل کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن نگاہیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ ان کے عملوں کا تب سب سے اچھا بدلہ دے گا اور اپنی طرف سے بڑھا کے دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ نمازوں میں پابندی نہیں ہے، پابند ہونے کا ایک بہترین موقع یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اخلاقی اعتبار سے کہیں پہ کمی ہے، ہم اپنی ان اعضاء اور جوارح کو، ان آرگنز کو اگر ہم اللہ کے حرام کاموں میں لگاتے رہے ہیں تو موقع ہے یہ رمضان کے مہینے میں کہ ہم اس کو نیکی کے کاموں میں لگانے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، نفرت اور عداوت ہے، تو ان نفرت کو، عداوت کو، بغض اور کینے کو محبت میں، الفت میں، ہمدردی اور ایثار میں بدلنے کا مہینہ ہے۔ لیکن وسلم نے فرمایا تھا شہر صبر وصوم ثلاثۃ ایام من کل شہر یذہب وحر الصدر، کہ اس مہینے کا روزہ رکھنا اور ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا یہ دل کی نفرتوں کو اور کہہ دیجئے کینہ اور اس طرح کے جذبات کو دور کر دیتا۔ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی منضبط نہیں ہے، جیسے صبح ہونے کا کوئی ٹائم نہیں اور رات سونے کا کوئی ٹائم نہیں، تو یہ مہینہ آپ کو آپ کی زندگی میں چینجنگ لانے کا ایک موقع دیتا ہے کہ اپنی زندگی کو پابند بنائیں۔ جب انسان ایک مخصوص وقت سے ایک مخصوص وقت تک ہر چیز سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے جس سے شریعت نے روکا ہے، تو یہ اسے کئی طرح کی چیزوں میں اس کو کہہ سکتی ہے، اس کو اپلائی کر سکتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اچھی عادتوں کا اگر پابند بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کی اس مہینے میں اچھی عادتیں آپ کی جو ہے ایک طرح سے لازمی صفت بن جائیں گی۔ تو ضرورت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو محسوس کیا جائے، اور اگر ہم تکلیف سے دوچار ہوتے ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہوتے تو یہ بھی سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب، تو جب تکلیفیں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، تو ایک شان مومن کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کرتا ہے، عاجزی اور گریزاری کا اظہار کرتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حالت پہ رحم کرے۔ یہی زندگی کا مقصد اور یہی زندگی کا اسوہ ہے، نہیں تو یہ زندگی کی گاڑی ایسی چلتی چلتی ایک دن سمجھیے کہ ختم ہو جاتی ہے، ایک جگہ اسٹاپ ہو جائے گی۔ تو اس ہنگامی زندگی میں جو ہم بہت تیز بھاگ رہے ہیں، کسی چیز کی فکر نہیں، تھوڑا رکیے، اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالی، اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے بہت کر دیا، لاکھوں اور کروڑوں کا بیلنس چھوڑ جائے کچھ نہیں ہوگا، کچھ دن آپ کے اوپر آنسو بہا کے وہ بھول جائیں گے، اپنے لیے وقت نکالیے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنی بیوی، بچوں اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیجئے کہ اپنی دنیا، لوگوں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ ایسا نہیں، اپنی فکر کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس عذاب سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔